بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں عالمین کے خالق و مالک کے لیے ہیں، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کرائی۔ ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے، اور واقعات کربلا کے سلسلے میں ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں کچھ باتیں کی تھیں۔ آج جو ہماری بات ہے، ہماری گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ آخر واقعات کربلا کیوں رونما ہوا۔ حاکم شام کے بعد جب حکومت یزید کے ہاتھوں میں آئی تو یزید نے احکام خدا، حکم قرآن اور سنت پیغمبر کی کھل کے مخالفت کی۔ بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا۔ حرام حلال ہو گیا اور حلال حرام ہو گیا۔ سچ کی جگہ جھوٹ نے اور انصاف کی جگہ ناانصافی نے لے لی تھی، اور عدل کی جگہ ظلم نے لے لی تھی۔ یعنی جب پورا سماج کرپٹ ہو گیا، انسانیت پیروں تلے کچل دی گئی، جب اسلامی تہذیب کی آنکھیں پتھرا گئیں اور حیوانیت کا پرچم لہرانے لگا۔ یزید کے ظالمانہ دور میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو اس کے خلاف بولتا، اس سے مقابلہ کرتا، یا اس کے ظلم کرنے سے، یا یوں کہا جائے کہ اسے ظلم کرنے سے روکتا۔ لیکن نواسۂ رسول حضرت امام حسین اسلام نے اس کی ظلم اور اس کی برائیوں کے خلاف قیام کیا، آواز بلند کی۔ آپ نے جیسے اس کے خلاف آواز بلند کی، اس نے سوال بیعت کیا تو آپ نے اس کے بیعت کے سوال کو ٹھکرا دیا، اور ایک ایسا لشکر تیار کیا جس میں زندگی کا ہر نمائندہ موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کچی اینٹوں سے پکی عمارتیں نہیں بن سکتی۔ اچھا سماج بنانے کے لیے اچھے انسانوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے لیے جری، بہادر، مخلص اور عقیدے پر مر مٹنے والے اور حکم امام پر جان دینے والے انسان چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو گلستان رسالت کے پھولوں سے سجایا، جس میں رسول خدا کے گھرانے کی عظیم خواتین میں جناب زینب بنت علی اور جناب ام کلثوم بھی شامل ہیں، جو کہ نبی کی حقیقی نواسیاں تھیں۔ امام حسین اسلام نے جو لشکر تیار کیا، اس میں ہر حیثیت، ہر طبقے، ہر رشتے، ہر قبیلے اور ہر عمر کا نمائندہ موجود تھا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداعی سلام کہا، مکہ پہنچے۔ حج کا زمانہ تھا، مگر حاجیوں کے لباس میں قاتل ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اسی لیے حج کو عمرے میں بدلا، اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے سخت گرمی کے موسم میں کربلا کی جانب چل دیے۔ صحرا کی خاک کو شرف حاصل ہوا کہ نواسۂ رسول کے قدم مبارک اس کے سینے پہ ہیں۔ خاک صحرا آپ کے قدموں کو چومتی ہے۔ ہدایت و رہنمائی کا یہ کارواں ہر قدم پر ہدایت کے موتی بکھیر رہا ہے۔ ساتھیوں کو تعلیمات رسول خدا کی دولت سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر اپنے مقصد، اپنے مشن کا اعلان فرمایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں حسین، تمہیں معلوم ہوگا کہ بنی امیہ نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا ہے اور اللہ کی اطاعت سے پھر گئے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق کو مٹایا جا رہا ہے اور باطل کو پھیلایا جا رہا ہے؟ کربلا کی تاریخ میں ایک وقت وہ بھی آیا جب یزیدی فوج کا سپہ سالار ہر ایک لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ اس لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ واقعہ ایسی حالت میں ہوا جب دشمن کا لشکر شدت پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ایک ایک سپاہی کی جان لبوں پہ تھی۔ حد تو یہ تھی کہ ان کے جانور بھی پیاس کی شدت سے بے حال تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی بے دم ہو کر زمین پہ گر جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنے ہاشمی جوانوں کو حکم دیا کہ دشمن کے لشکر اور ان کے جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کر دیا جائے۔ کسی نے کہا، مولا، یہ پانی ہم نے اپنے لشکر کے لیے جمع کیا ہے، دشمن کا لشکر تو بہت بڑا ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم نے انہیں سارا پانی پلا دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے۔ اس جنگل میں
پانی کہیں نہیں ملے گا، پانی کا ملنا مشکل ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ان کی پیاس، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، انہیں پانی پلا دو۔ حکم امام سے سارے لشکر کو پانی سے سیراب کیا گیا، پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن جنگ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ آپ امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے۔ آپ گمراہوں کو راہ راست پہ لانا چاہتے تھے اور احکامات خدا کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا سفر ہدایت و رہنمائی کا درس دیتا ہے۔ آپ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے درمیان بار بار شمع ہدایت روشن کر رہے تھے کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لشکر یزید امام حسین اسلام کے لشکر کو گھیر کر تپتے ہوئے ریگستان سرزمین کربلا پر لے آیا۔ امام حسین اسلام دوسری محرم کو کربلا پہنچے۔ 7ویں محرم سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10ویں محرم کو پانی کی ایک بوند بھی خیام حسینی میں نہ تھی۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ حسین ابن علی ننھے ننھے بچوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور انہیں تڑپتا ہوا جب دیکھیں گے تو یقیناً یزید کے سامنے وہ جھک جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ حسینی سپاہیوں کی ہمت اور بڑھ گئی۔ امام حسین اسلام نے ایک شب کی مہلت مانگی عبادت خداوندی کے لیے۔ اس مہلت کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام حسین اسلام کو یہ یقین تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے اس رات کا سب سے بڑا فائدہ ذکر الہی میں مصروف ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے دشمن کو موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں کہ وہ جو کر رہے ہیں، یعنی وہ جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ راستہ خدا سے دشمنی کا راستہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے کہہ دیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور حسین ابن علی جب مدینے سے چل رہے تھے تو آپ نے یہی کہہ دیا تھا کہ میرا اس قیام کا مقصد اچھائیوں کو عام کرنا اور برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ دنیا آج کربلا سے یہ سبق لے تو یقیناً یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امن و امان ہوگا، اس لیے کہ کربلا امن و امان کا نام ہے۔ کربلا شانتی امن کا پیغام دیتی ہے۔ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔